بہت اچھا علامہ طارق اشرفی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں رمضان المبارک شروع ہوتے ہی ابھی آغاز ہوا ہی کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، مہنگائی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ کیوں ہے آپ کی نظر میں؟ اور یہ جو لوگ کرتے ہیں جان بوجھ کر، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اور کیا حکمرانوں کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے کہ ان پر بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے ایسی صورتحال میں؟ دیکھیے، حکمرانوں کی ہی تو ذمہ داری ہے۔ اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو ہے کہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مارا گیا، تو عمر سے پوچھا جائے گا، اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ بوڑھی کے گھر اناج نہیں پہنچا تھا اور آپ اناج لے کر گئے، تو آپ نے یہ نہیں جا کے کہا، جب اس نے کہا کہ کاش تو عمر کی جگہ خلیفہ ہوتا، تو یہ نہیں اس کو بتایا کہ میں ہی عمر ہوں، کہا اسے معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، میں معاف نہیں کروں گی، کہا چل میرے لیے معاف کر دے۔ جب اس نے کہا میں نے معاف کر دیا، پھر ساتھی نے کہا کہ یہی عمر ہے مائی، اماں یہ عمر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں جو کہ اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہ اسلامی ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ یہاں نہیں، ہر جگہ ہی جو حاکم وقت ہے وہ مسئول ہے، لیکن جو ذخیرہ اندوز ہے، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھ بات سن، پہلی بات تو یہ ہے کہ تو جو جمع کر کے لاتا ہے وہ یا ڈاکٹر لے جاتے ہیں یا بل لے جاتا ہے یا کوئی پریشانی لے جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذخیرہ اندوز پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطعون قرار دیا ہے، لعنت والا قرار دیا ہے، اور اس کے لیے وعید بیان کی ہے، اور کہا ہے کہ وہ طاعون کے مرض سے، یعنی کسی ایسے مرض سے مرے گا کہ جو بہرحال ہلاک کرنے والا ہو۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں نے تو اسامہ بھائی چند دن پہلے دیکھا کہ کھجور 7,000 روپے کلو تھی، آیا ایک نیوز چینل نے بتایا، وہ 12,000 ہو گئی، 5,000 روپے زیادہ ایک کلو کے اوپر کر دی گئی۔ مجھے بتائیے کہ کیا یہ جو ذخیرہ اندوز ہے، اس طرح جو کمائی کمانے والا ہے، وہ چاہے جتنے مرضی حج کر لے، عمرے کر لے، وہ سخاوت کر لے، کیا اس کی یہ سخاوت جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ اللہ کے بندوں کو اذیت دینے والا جو ہے وہ جو بھی کر لے، اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ آج جو ہم جن حالات سے دوچار ہیں نا، یہ جو وبا آئی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسانوں نے انسانوں پہ ظلم کیا اور کوئی پرسان حال نہیں بنا، بے حسی کی کیفیت ہے، اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر 100 سال بعد تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1918 میں طاعون آیا، وقتاً فوقتاً چیزیں آتی رہیں، لیکن اگر آپ آج سے اس کرونا سے 1-2 ماہ پہلے چلے جائیں تو ایک بے حسی کی کیفیت آئی۔ فلسطین میں کیا ہوا، کشمیر میں لاک ڈاؤن ہوا، کوئی بولا ہی نہیں، اور ہم بھی یعنی جو تھے وہ تھکے تھکے انداز میں بات کرتے تھے کہ جیسے کشمیریوں سے ہمارا رشتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو وہ کہا لاک ڈاؤن، پوری دنیا لاک ڈاؤن میں آ گئی ہے۔ اب بھی ہم نہیں سمجھ رہے، اب بھی ہم نہیں جاگ رہے، اب بھی ہم اس رب سے معافی مانگ کے انسانوں پہ ظلم کرنا بند کر دے گا تو اللہ کی طرف سے رحم آئے گا۔ جیسا کہ حدیث ہے کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پہ رحم کر تاکہ آسمان والا تجھ پہ رحم کرے۔ جب ہم اس کے بندوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جب اس کے مخلوق کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عذاب آیا تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، جن میں تو وہ بھی مارے گئے جو تیرا نام بڑا لیتے تھے، جو بڑا ذکر کرتے تھے، جو بڑے نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے کہا ہاں، وہ ذکر اذکار کرتے تھے لیکن ظلم پر خاموش رہتے تھے، برائیوں پر خاموش رہتے تھے۔ آج میں نے سائیکل سے لے کر صابن تک اگر اشتہار دینا ہے تو اس میں مجھے عورت چاہیے، اس کے بغیر آتا ہی نہیں ہے۔ سائیکل سے کیا کام ہے، اور یعنی آپ اس میں بھی عورت کی تصویر آپ دے رہے ہیں، آپ جو ہے کوئی اور اشتہار، پنکھے کا اشتہار دے رہے ہیں، اس میں بھی عورت کی۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، یہ عورت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ احترام دیا جو پوری انسانیت کی تاریخ میں احترام نہیں تھا، آپ نے اسے چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، سرے بازار اس طرح بیچ رہے ہو، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم پورا نہیں ہونا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب
آپ فحاشی اور عریانی بڑھ جائے گی تو پھر ایسے عذاب آئیں گے جو آپ سے پہلوں پر نہیں آئے. آج یہ کرونا کا کوئی اب تک کوئی اس مرض کی شناخت ہی نہیں کر پایا. تو میں پھر اپنے پہلے جملے پہ آتا ہوں کہ اے ذخیرہ اندوزو عبرت پکڑو. جو ارب پتی کھرب پتی کرونا کے مرض میں آئے, کوئی ڈاکٹر نہیں ملا, کوئی طبیب نہیں ملا, کوئی دوائی نہیں ملی اور دفنانے والا نہیں ملا. عبرت پکڑو جو کچھ اٹلی میں ہوا, جو کچھ اللہ نے پھر بھی مسلمانوں پہ کرم کیا ہے. اسلامی ممالک میں اس کی ریشو کم ہے. میں سمجھتا ہوں اس اللہ کو ہم پہ رحم آیا ہوا ہے, ہم اس کے آگے معافی مانگتے ہیں, اس سے التجا کرتے ہیں, لیکن تم بھی زمین والوں پہ رحم کرو. یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تو چاہیے ان کو پکڑ پکڑ کے چوکوں میں حکمران لٹکائیں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میری پارٹی کا ہے. خدا کی قسم اگر یہ ان ذخیرہ اندوزوں کو پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیں, اتنی دعائیں ان کو ملے گی کہ جو دوست انہیں فائدہ دینے والے تھے اس سے زیادہ اللہ کریم ان پہ کرم کر دے گا. اچھا علامہ اقبی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ کیا رمضان المبارک میں کسی کی مدد کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے؟ یعنی مستحق لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے فرمائیے گا کہ کیا بہتر طریقہ کیا ہے کہ ان کی کس طرح سے مدد کی جائے مستحق لوگوں کی؟ اسامہ بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت اہم سوال ہے اور برمحل سوال ہے, اور اس موقع پر جیسا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں ایک خطبہ دیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے, جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے. اس خطبے میں جہاں سرکار نے ماہ مبارک کی فضیلتیں, عظمتیں قرآن مجید کی روشنی میں اور اپنے فرامین کی ذریعے سے بیان فرمائی تھی, وہاں اس خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس ماہ کے دن برکت والے ہیں, اس ماہ کی راتیں برکت والی ہیں, اس ماہ میں روزہ رکھ کے سو جانے والا جو ہے وہ اس کے ایک ایک سانس کا ثواب دیا جا رہا ہے. تو جہاں آپ نے سوال کیا کہ اس ماہ میں مستحقین کی مدد کرنا, تو میں عرض کروں گا کہ جب سانس لینے کا ثواب ہے تو کسی ہاتھ پھیلے ہوئے کے ہاتھ کو پر کرنا, اس کی مدد کرنا, مستحق کی گویا امداد کرنا کتنا زیادہ ثواب کا باعث ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں گویا تسبیح اس کی سانس تسبیح پڑتی ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کے, اور پھر خالی روزہ رکھنا, لیکن روزہ رکھ کے اگر کوئی پیدل چل کے کہیں جا رہا ہے, اپنی سواری میں کہیں جا رہا ہے اور جا کے کسی غریب کی مدد کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کا ایک ایک قدم چلنا, ایک ایک ساتھ, ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار کیا جائے گا. اور مستحقین کی اس وقت جتنی ضرورت ہے, دیکھیے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ذخیرہ اندوزی, منافع خوری اور پہلے سے ان چیزوں کو ذخیرہ کر کے رکھنا, کھجوروں کے ریٹ بڑھا دینا, یہ وہ مسلمان کر رہا ہے کہ اور ملاوٹ, جی ہاں ملاوٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ کے جو بے راہ روی غیر مسلموں میں ہونی چاہیے اس موقع پہ, کیونکہ ان کے ہاں کوئی ان کا دین نہیں ہے, کوئی ان کا نظام نہیں ہے, وہ اسلام کے پیروکار کہ جو ایک کامل دین رکھتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اللہ نے اس دین کو کامل کر دیا اور نعمتیں تمام کر دی, اور اس کے ماننے والے اگر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی روح کو انہوں نے سمجھا نہیں. مگر جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ اس مہینے میں اگر ہم ایک خرمے سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ روایت امام حسین علیہ السلام سے نقل ہے کہ ایک خرمہ نبی پاک فرما رہے ہیں اپنے شہزادوں سے کہ یہ بات پہنچاؤ میری امت تک, ایک خرمہ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے ماہ صیام میں روزہ کھلوانے میں یا ویسے اس کو سحری میں کھلانے میں, تو کوہ احد کے برابر گویا اس نے سونا تقسیم کیا, کوہ احد کے برابر گویا اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کی. تو اس مہینے میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے مستحقین کی مدد کرنا. اس وقت جو ذمہ داری حکومت کی ہے کہ جو لوگ گاؤں گوٹھوں میں رہتے ہیں, جو لوگ پریشان حالی میں ہیں, آپ دیکھیے کہ صوبائی حکومتیں بڑے دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم نے جناب اتنا پیسہ جو ہے وہ غریبوں میں آنکھ بند کر کے بانٹ دیا.
اتنا ہم نے وفاقی گورنمنٹ نے بانٹ دیا، لیکن بہت سارے غریب اب تک انتظار میں ہیں کہ حکومتیں ہمیں کب ہماری مدد کرتی ہیں، اور وہ جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں، جیسے کہ وزیر اعظم صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ 25% عوام ہماری غریب غربت کی لائن کے نیچے ہیں، تو ان کی کون مدد کرے گا؟ یہ ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہے، لہٰذا مستحقین تک مدد کرنا اس مہینے میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان، بول محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات۔ رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433۔ لائیو کالز ہوں گی سپہر 2 سے 3 کے درمیان۔ آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377، اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات 24 گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے۔ اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیگ کریں اور اس نمبر پر واٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں۔ کیا پتا کس کی مدد ہو جائے۔ تو جڑے رہیے بول کے ساتھ، کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان۔